بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو فتح فرماتے تھے، قلعے تو اس کے بعد فتح ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ہر معجزہ ایمان افروز ہے۔ ایسے ہی ایک معجزہ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام بھی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے ایمان کو مزید بڑھا دے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، عمیر بن وہب الجمحی جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ مکہ میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ایذا پہنچانے میں پیش تھے۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں شریک تھا۔ وہ کفار کی شکست کے بعد دیگر جنگیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گیا تھا۔ عمیر نے جنگ بدر کے حالات پر اظہار افسوس کیا۔ اپنے بیٹے اور دیگر جنگی قیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ صفوان نے سن کر کہا، خدا کی قسم، جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، باخدا تم نے سچ کہا۔ خدا کی قسم، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہوتا اور اہل و عیال کی فکر دامنگیر نہ ہوتی جن کا میری عدم موجودگی میں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو میں ضرور مدینہ جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ نعوذ باللہ۔ مدینہ جانے میں میرے لیے یہ بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ملنے آیا ہوں۔ صفوان نے موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگا، تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور تیرے اہل و عیال کو میں اپنے اہل و عیال کی طرح سے اپنی سرپرستی میں رکھوں گا۔ عمیر نے اس سے کہا، بس اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے زہر میں بچھا دیا۔ پھر وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ لوگ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس جنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عزت بخشی تھی اور ان کے دشمنوں کو جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دشمنان اسلام پر کڑی نظر رکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ تلوار سے مسلح تھا اور اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ارادوں کو بھانپ گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے۔ خدا کی قسم، یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔ یہی ہے جس نے بدر کے میدان میں دشمنوں کو ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا اور ہماری تعداد کا اندازہ اسی نے بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن خدا عمیر بن وہب اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کھینچتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری ساتھیوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جائے اور اس دشمن اسلام پر نظر رکھے، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے کہا، اے عمیر، یہاں میرے پاس آؤ۔ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنے جاہلانہ طریقے کے مطابق سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام دعا کا بہتر طریقہ سکھایا ہے اور یہ اہل جنت کا طریقہ ہے جس میں سلامتی اور رحمت کی دعا دی جاتی ہے۔ عمیر نے کہا، باخدا آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ پرانا نہیں، اس لیے مجھے معاف کیجیے،
میں اس سے بے خبر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ نیکی کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو غارت کر دیا، کیا ان تلواروں نے بدر میں ہماری کوئی مدد کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا، تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا، تم صفوان بن امیہ کے ساتھ بیت اللہ میں حجر اسود کے قریب بیٹھے تھے، پھر تم نے قریش کے مقتولین کا آپس میں ذکر کیا تو تم نے صفوان سے کہا، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا۔ تمہاری بات سن کر صفوان نے تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لے لیا اور تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا وعدہ بھی کیا۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، مگر میرے اور تمہارے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے ارادوں سے واقف تھے۔ ارادہ قتل سے آنے والے شخص کو آپ قتل کرنے کا حکم بھی صادر کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم اور بردباری کو دیکھتے ہوئے عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں جو آسمان کی خبریں بتایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ اب یہ معاملہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خبر دے رہے ہیں، اس کا علم میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہ تھا۔ خدا کی قسم میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اس کی خبر سوائے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے نہیں دی۔ پس حمد و ثنا اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اور مجھے چلا کر یہاں تک پہنچایا اور حقیقت حال میرے اوپر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قبول اسلام پر خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ، نیز اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حالت کفر میں اللہ کے بندوں کو شدید تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور اللہ کے دین کی روشنی کو بجھانے میں کوشاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، تو جس طرح میں اہل حق کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اسی طرح دشمنان حق کو بھی ایذا پہنچاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد صفوان بن امیہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمیر جلد ہی کوئی خوشخبری لائے گا۔ وہ اہل مکہ کو ہر روز بتاتا کہ عنقریب تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا جس کے بعد تم بدر کے غم کو بھول جاؤ گے۔ صفوان ہر قافلے سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک سوار آیا اور اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو عمیر سے کبھی کلام کرے گا اور نہ اسے کوئی نفع پہنچائے گا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمیر جب مکہ پہنچے تو لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا ڈر خوف نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔